تو شیخ اکبر کے نزدیک لفظ اذن کا عمومی مطلب اللہ تعالیٰ کا حکم، اور جس شے پر وہ اس اذن کا اطلاق ہو رہا ہے وہ اس شے کی استعداد کے مطابق اس حکم کا نفاذ ہے۔ شیخ اکبر اسی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اپنا حکم رکھا ہوا، یعنی کہ اس پوری آیت کو آپ دیکھیں تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس پرندے کی شکل بنانا بھی اللہ کے حکم سے ہے، یعنی کہ ان کے اپنے نفس کی اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ پھر اس کو زندہ کرنا بھی اللہ کے حکم سے ہے، پھر بیمار کو شفا دینا بھی اللہ کے حکم سے ہے، پھر مردے کو زندہ کرنا بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو جامع اصطلاحات ابن العربی کی ایک نئی کڑی اصطلاح اذن پر ہے یا اذن الہی پر ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ شیخ اکبر کے نزدیک اذن الہی کا مطلب کیا ہے اور آپ اپنے کلام میں یہ لفظ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عربی لغت میں اس لفظ کا ایک عمومی مطلب کیا ہے۔ تو عربی لغت میں لفظ اذن کا مطلب اجازت دینا یا اللہ تعالیٰ کا حکم یا اس کی ارادہ، مشیت، مطلب یہ عمومی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ سارے ہی مفاہیم اس میں آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ لفظ اپنے اشتقاقات کے ساتھ 100 سے زائد مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی مصیبت بھی نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے یا اس کے اذن سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلام شیخ میں اذن سے کیا مراد ہے۔ شیخ اکبر یہ آیت لے کے آئے ہیں اور اس سے لفظ اذن کا مطلب فرما رہے ہیں ما قطعتم من لینۃ او ترکتموہا قائمۃ علی اصولہا فباذن اللہ، یعنی کہ کھجور کے جو درخت تم نے کاٹے یا جن کو تم نے کھڑا رہنے دیا تو یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ اذن یہاں امر الہی کے معنوں میں آیا ہے، یعنی اذن کا مطلب ہے اللہ کا حکم۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ کچھ درختوں کو کاٹ دیا جائے تو وہ کاٹ دیے گئے، اور کچھ درختوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ چھوڑ دیے گئے، حالانکہ ان کو بھی کاٹا جا سکتا تھا اور دوسروں کو جن کو کاٹا گیا ان کو چھوڑا بھی جا سکتا تھا۔ تو یہ جو کاٹے گئے اور جو چھوڑے گئے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے تھے۔ کہتے ہیں اس حالت میں اذن سے مراد ان درختوں کے اندر وہ استعداد ہے کہ جو ان کے اندر اللہ نے رکھی۔ آگے فرماتے ہیں اس کی مثال ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول سے ملتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو اس پرندے کو بنا کے مٹی کا اس میں پھونکے گا تو یہ میرے حکم سے پرندہ بن جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھونکنا، اس پھونک سے اس پرندے کے اندر جان نہیں پڑی، بلکہ اس پرندے کے اندر جان پڑی ہے اس اللہ کے حکم سے، اور اللہ کا حکم جو یہاں پر اذن ہے وہ اس کے اندر وہ استعداد ہے کہ وہ چیز روح قبول کرتی ہے۔ تو وہ مٹی کی وہ صورت جو روح قبول کرتی ہے اور جس کے اندر یہ استعداد ہے، تو وہ استعداد ہی شیخ اکبر کے نزدیک اللہ کا اذن ہے۔ تو فرماتے ہیں جس طرح کی اس پرندے میں استعداد تھی اس طرح کی اس نے جان قبول کی اور وہ زندہ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں اسی طرح دیکھ لیں کہ سامری نے جب وہ مشت خاک اٹھائی اور بچھڑے پر دے ماری تو وہ تو ایک زیورات سے بنا بچھڑا تھا، لیکن اس کے اندر استعداد تھی کہ وہ حیات کو قبول کرے گا۔ تو جب اس سے وہ مٹی مس ہوئی تو اس کے اندر جیسی استعداد تھی ویسی اس نے حیات قبول کر لی، اور سامری کا یہ مارنا بھی اللہ کے حکم سے تھا۔ تو شیخ اکبر کے نزدیک لفظ اذن کا عمومی مطلب اللہ تعالیٰ کا حکم، اور جس شے پر وہ اس اذن کا اطلاق ہو رہا ہے وہ اس شے کی استعداد کے مطابق اس حکم کا نفاذ ہے۔ تو فتوحات مکیہ میں اس شیخ کے اس قول کی تفصیل اس مثال میں ہے کہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، کہ جب تو مٹی سے پرندے کی ایک صورت جیسی چیز بناتا ہے وہ بھی میرے اذن سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، اس میں تو پھونکتا ہے تو وہ پرندہ بن جاتا ہے وہ بھی میرے حکم سے۔ اسی طرح جب تو مادر ذات اندھے اور سفید
کوڑی کو میرے حکم سے ٹھیک کرتا ہے، یا اسی طرح جب تو مردے کو میرے حکم سے زندہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بعد بإذنہ یعنی کہ اپنے حکم کی بات کی۔ شیخ اکبر اسی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اپنا حکم رکھا ہوا، یعنی کہ اس پوری آیت کو آپ دیکھیں تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس پرندے کی شکل بنانا بھی اللہ کے حکم سے ہے، یعنی کہ ان کے اپنے نفس کی اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ پھر اس کو زندہ کرنا بھی اللہ کے حکم سے ہے، پھر بیمار کو شفا دینا بھی اللہ کے حکم سے ہے، پھر مردے کو زندہ کرنا بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بإذن اللہ، اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں یہ تو انبیاء کی بات ہوگی۔ کہتے ہیں اولیاء اللہ میں سے ہمارے نزدیک جو چیز ثابت ہے وہ ذوالنون مصری کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ انہوں نے کسی بڑھیا کا بچہ اللہ کے حکم سے مگر مچھ کے منہ سے زندہ نکالا، یا مگر مچھ اس کو نگل گیا تھا تو اس کے بعد اس کو واپس نکالا تو وہ زندہ تھا۔ کہتے ہیں یہ بإذن اللہ کی ایک کیٹیگری اولیاء کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ابو یزید بستامی کے حوالے سے کہ جی انہوں نے ایک چیونٹی کو زندہ کیا، وہ بھی بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کے حوالے سے تو قرآن مجید میں یہ چیزیں ہیں ہی ہیں، لیکن اولیاء کے حوالے سے یہ چیزیں میرے نزدیک بالکل ثابت ہیں، سند سے ثابت ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو شیخ اکبر کی اصطلاح اذن کے حوالے سے، اور یہ معروف ہے، اس کا مطلب بھی سب کو پتہ ہے، لیکن شیخ نے جو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اذن سے مراد اللہ کا حکم، اور جس شے پر اس اذن کا اطلاق کیا جا رہا ہے اس میں اس حکم کو قبول کرنے کی استعداد کا ہونا۔ یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو تب اذن کا حکم پورا ہوتا ہے، یا وہ شے ایجاد پذیر ہوتی ہے، اور وہ اپنی استعداد کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ تو شیخ کے نزدیک جب آپ اس ڈیفینیشن کو، اس تفصیل کو شیخ کے عمومی نقطہ نظر یا عمومی نظریہ یا عمومی سوچ و فہم کے اندر رکھ کے دیکھیں گے تو وہ بالکل آسانی سے آپ کی ہر چیز ہم آہنگ ہو جائے گی، اور آپ کو بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر شیخ ایجاد کی بات کر رہے ہیں، خلق کی بات کر رہے ہیں، تقدیر کی بات کر رہے ہیں، اذن کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ساری باتیں جو ہیں ایک دوسرے سے مل رہی ہیں، اور ان سب باتوں میں آپس میں کوئی تضاد یا تناقض نہیں ہے۔ تو ہماری آج کی اس ویڈیو کا مقصد اصطلاح اذن کا بیان تھا۔ امید کرتے ہیں آپ کو اس اصطلاح کا شیخ اکبر کے نزدیک درست اور مستند مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنی کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی اصطلاح کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔